اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے، جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکاں۔ لامکاں کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا۔ جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے۔ حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکاں کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں، اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا۔ وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمایا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیتیں، کان قاب قوسین او ادنا۔ قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا۔ اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی، اور کیسے ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں۔ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے۔ کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں میں پھر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں۔ 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرام وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے۔ اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں۔ جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں۔ 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے۔ کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ۔ یہاں سب پہلے سے طے تھا، نمازیں بچنی 5 ہی ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जब मालूम था कि ये उम्मत 5 से ज्यादा नहीं पढ़ सकती थी, तो जब 50 हुजूर ले आए थे, सीधे कह देते ऐ रसूल जाएं डायरेक्ट 45 कम करा के आ जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार भी नहीं कहा और कम कराएं, कितना ये नहीं, और कम कराएं, और कम कराना देने लगी कि यूसुफ जवान है, जुलेखा शादीशुदा औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद एक नौजवान के हुस्न के चक्कर में पड़ गई। इन तमाम तानों को सुन करके जुलेखा ने एक दावत की थी। दावत में शहर की अमीर औरतों को बुलाया था, सबके हाथों में एक लीमू और एक छुरी दी थी, कहा मैं जब कहूँ तब ये काट देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजा संवार करके उसने उस कमरे में बुलाया। जब वो आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में जैसे दाखिल हुए, जुलेखा ने कहा ऐ औरतों, ऐ बीबियों, अपने लीमू काट दो। औरतें वो उसने यूसुफ को पहली बार देख रही थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल देखने में ऐसे माह हो गई, गर्क हो गई, डूब गई कि लीमू छूट गया, उंगलियां कट गई, चारों उंगलियां कट गई, तेज चाकूदीर होगी, सब कट गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब चले गए तब उन्हें लगा अरे उंगलियां कट गई। मुझे ये बताओ, ये वाकया आपने सुना था ना, कुरान का वाकया, सूरह यूसुफ 12वें पारे में ये मौजूद है, जाकर पढ़ लेना। ये हुस्न यूसुफ है। लेकिन आओ हुस्न मुस्तफ़ा के दरबार में, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल क्या था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल के मुतालिक खुद मेरे आका फरमाते हैं इन्न अखी यूसुफ अस्बह व अना मलीहुन। यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत ही गोरे रंग के थे। मेरे आका की जुबान से पहले सुनते हैं ना हुजूर का हुस्न कैसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ, क्योंकि सारे नबी आपस में भाई। हुजूर फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ उजली रंगत के थे और अल्लाह ने मुझे गुलाबी रंगत अता की है। उजली रंगत और गुलाबी रंगत में थोड़ा फर्क है। उजली रंगत जैसे जाहिर सी बात है, सूरज जब दोपहर के वक्त आ जाए हर कोई उस पर निगाहें टिकाकर नहीं रख सकता, देख नहीं सकता, है तो बहुत उजला, लेकिन देखने की ताब सबकी नहीं होती। लेकिन वही रात की ठंडी वक्त जब चांद तुलू होता है, चांद की भी रोशनी सफेद है लेकिन ठंडक इतनी है कि उस पर निगाहें बांध कर देखी जा सकती। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का अंदाज था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे कोई तो उनके आंखों को हो सकता है एक बार उनका हुस्न खीरा कर जाए, लेकिन मेरे आका को देखने वाले की हालत ये होती कि वो निगाहें बंद करना भूल जाता, देखता ही रहता। यहाँ तक कि उम्मे माबद के मुतालिक आपने सुना होगा, मदीने के रास्ते में रहने वाली एक खातून, वो हर गुजरने वाले की जियाफत करती थी। उस रास्ते से जो भी गुजरता था उसको अपने घर से खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी। उम्मे माबद, ये मक्का से मदीने के बीच में जो रास्ता है वहाँ घर था उम्मे माबद का। हिजरत का जब मौका था मेरे आका का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उसी रास्ते से गुजर रहे, रात का वक्त था, उम्मे माबद का घर आया। हज़रत अबू बकर ने कहा आका ये बड़ी मेहमान नवाज औरत है, बहुत अच्छी ज़ियाफ़त करती है, एक रात यहाँ रुक जाते हैं। अल्लाह के नबी वहाँ रुक गए। उम्मे माबद ने देखा मेहमान आए, इत्तेफाक ऐसा, उम्मे माबद कहती है मेरी ज़िंदगी में पहली रात ऐसी आई थी जब मेरे घर में दूध का एक कतरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो बकरियां थी वो उनके शौहर चराने के लिए ले गए थे, नहीं लाए, 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद आती थी। आज ऐसा था कि एक बूढ़ी बकरी जो हड्डियां निकाली हुई थी और पेट अंदर जा चुका था, थन सूख चुके थे, वो चौखट के पास बंधी हुई थी। उम्मे माबद ने इस्तकबाल तो किया, आ जाओ क़याम करो, लेकिन खाने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उम्मे माबद, अगर तुम इजाज़त दे दो तो ये घर के बाहर बंधी हुई बकरी से मैं थोड़ा सा दूध दोह लूँ, दूध निकाल लूँ। उम्मे माबद ने कहा अगर ये दूध देने के लायक होती तो मेरे घर में क्यों रहती, दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए जा चुकी होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हमें इजाज़त दे दो, बकरियों का दूध निकालना हमारा काम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा अगर कतरा 2 कतरा मिल जाए तो निकाह का माहौल ऐसा था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए माँ के पास नहीं दूर रखा जाता था। उस रिवाज के एतबार से पहले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या दूसरे दिन ही हुजूर को हलीमा सादिया की गोद में दे दिया गया। माँ के पास नहीं, हलीमा सादिया के घर जो मक्का मुकर्रमा से भी तकरीबन 150 किलोमीटर का दूर का सफ़र है। कौन बच्चा है आज दुनिया में जो अपनी माँ से को छोड़कर पहले दिन सफ़र कर रहा हो। पहले दिन मुझे याद है जब मैं 11 साल का था
مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے، کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں، مجھے معلوم ہے میرے عزیزو ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں۔ اس رسول کو زندگی پاک کو پڑھو، یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہیں۔ لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے، جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا۔ واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئی، تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں، 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر، 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ۔ بیچ میں مقام آتا ہے، مقام ابوا۔ آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔